اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ سورہ حامیم السجدہ، آیات 13 سے 15۔ پچھلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ زمین و آسمان کی تخلیق، زمین میں پہاڑوں کا گاڑے جانا، ساری مخلوقات کے رزق کا انتظام کرنا، اور پھر زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا اللہ کے حکم کا پابند ہونا، اللہ کی اطاعت کو خوش دلی سے اختیار کرنا، ان باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اب یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ جو بھی سامعین ہیں، مخاطبین ہیں، وہ غور و فکر کریں اور اپنے رب کی معرفت حاصل کریں۔ لیکن اہل مکہ کی اکثریت اس قرآن عظیم پر ایمان لانے کے بجائے اس سے اعراض کر رہے تھے۔ تو اب اگلی آیات میں قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، تو تمہارا انجام بھی بہت رسوا کن ہوگا۔ اور یہ بات انہیں سمجھانے کے لیے تاریخی حوالے پیش کیے جا رہے ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں، صاعقۃ، لفظ صاعقہ عذاب کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جس طرح کی کڑک زوردار آواز عاد اور سمود پر مسلط ہوئی۔ صاعقہ سے مراد سرد ترین موسم میں انتہائی تیز آندھی جس کے ساتھ گرج چمک بھی ہو۔ اگر یہ قریش آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان کو اس عذاب سے ڈرائیں جس طرح کا عذاب عاد اور سمود پر مسلط کیا گیا۔ اذ، جب، جاءتہم الرسل، آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی۔ یاد رہے کہ بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ابلیس نے جو چیلنج دیا تھا اس میں اس نے یہ الفاظ کہے تھے، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ۔ سورہ اعراف میں یہ آیات ہیں کہ میں بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور ان انبیاء نے ہر طرح سے کوشش کی۔ یہاں ان کے آگے اور پیچھے سے آنے سے مراد یہ ہے کہ ان رسولوں نے انتھک محنت کی، ہمہ جہت شبانہ روز محنت کی، تو ان کی اس محنت کو من بین ایدیہم و خلفہم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ محنت ہوئی کس بات پر؟ کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھانی تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا، کہ تم نہ عبادت کرو، الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ تمام کے تمام انبیاء کا منہج یہی تھا کہ بنی انسان کو مخلوقات کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے۔ اور ابلیس نے ہمیشہ ہی انسان کو غیروں کے سامنے جھکایا ہے، اس کو شرک میں مبتلا کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو شخص بھی شرک میں مبتلا ہو جائے اس کا پھر کوئی عمل قبول نہیں ہے، اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جس قوم کے پاس بھی انبیاء آئے وہ قومیں شرک میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی خرابیاں تھیں، لیکن سب سے پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیش کی
کہ لوگو تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن وہی ہوا، پچھلی قوموں نے بھی انبیاء کی دعوت قبول نہیں کی، جس طرح اہل مکہ نے حضور علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی عاد اور سمود نے کہا، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل، تو ضرور نازل کر دیتا، اتار دیتا، ملائکہ، فرشتے، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بس بلا شبہ ہم تو اس کے انکاری ہیں جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ پچھلی قوموں نے بھی انبیاء کی بات ماننے کے بجائے ان کی دعوت کا انکار کر دیا، اور دلیل اس بات کو بنایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہماری طرف فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے، فرشتوں کو مبعوث کر دیتے، فرشتے آ کر ہم سے یہ باتیں کہتے۔ بعین ہی یہی بات اہل مکہ نے بھی حضور علیہ السلام سے کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی فرشتے کو بھیج دیتے، یا آپ اپنے ساتھ کسی فرشتے کو لے آئیں، پھر ہم مانیں گے۔ تو عاد اور سمود کی یہ روش اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اہل مکہ کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ فَأَمَّا عَادٌ، پس رہے قوم عاد، فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق۔ پہلے قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، تاریخی اعتبار سے بھی قوم عاد پہلے آئی، اس کے بعد قوم سمود۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بڑی شان و شوکت سے بخشا تھا، مال و متاع اور ترقی دے رکھی تھی۔ جب انہیں حضرت ہود علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو ان لوگوں نے بھی اپنے مال و متاع، اپنی ترقی اور اپنے عروج کو ہی اپنی کامیابی سمجھا۔ ان لوگوں کا گھمنڈ اتنا بڑھ گیا تھا، قالو، کہ انہوں نے کہا، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے، من اشد، کون زیادہ ہے، منا، ہم سے، قوتاً، طاقت میں۔ اللہ نے اس قوم کو قوت بخشی، ہر لحاظ سے فراوانی عطا فرمائی، تو انہوں نے پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے گھمنڈ کی راہ اختیار کی۔ ان کے آس پاس کوئی ایسی قوم نہ تھی جو ان کا مقابلہ کر سکتی ہوتی، یہ بہت طاقتور تھے، لہٰذا ان کے ذہن میں شیطان نے یہی بات بٹھا دی کہ بھلا ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے۔ تو ان کے اس جملے کا یہ جواب دیا گیا، اولم یروا، کیا نہیں وہ دیکھتے، کیا کبھی انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، الذی خلقہم، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے طاقت میں بہت بڑھ کر ہے۔ تو اولم یروا سے ان کے اس احمقانہ چیلنج کا جواب دیا جا رہا ہے، عقلی طور پر انہیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ زور و قوت کے لحاظ سے تم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے، بہت سی نشانیاں انہیں دکھائی گئیں تاکہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن وہ سرکشی میں بڑھتے ہی گئے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کہیں کاملیت کا تصور آنا شروع ہو جائے، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا شروع ہو جائے، وہیں سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خود سے کسی کو حقیر جانے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو اپنے اپنے معاملات اور رویوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، ابلیس کی ہر قسم کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔